الصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، بلند آواز الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آواز کمزوروں والی آ رہی ہے، ابتدا ہے ابھی، بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آپ نمازوں کے اندر بھی اپنی مرضی کرتے ہیں نا، دل میں پڑھتے ہیں، آج بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمت اللہ۔ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شورا حسین کا، اور بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ آواز کمزوروں والی نہ آئے، پیار سے کہیں، کمزور آواز نہ آئے۔ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ اور وہ باغ دشت ہے جس میں علی کے پھول نہیں، جہاں یزید ہو ایسا چمن قبول نہیں، خدا بھی نہیں کرے گا یزید کی بخشش، وہ بے نیاز تو ہے لیکن بے اصول نہیں۔ اور بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے، بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے، ارے زاہد تیری نماز کو ہمارا سلام ہے۔ آؤ سلام کریں اس گھرانے کو، آؤ سلام کریں اس گھرانے کو، حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو۔ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اور بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا، اور اس کے پیارے حبیب
حبیب مکرم، شفیع معظم، نور مجسم، مولائے کل، دانائے سبل، ختم الرسل، حسن کل، اخلاق کل، وارث جینا، وجہ تخلیق زمین و زماں، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، احمد مجتبیٰ، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام حضرات سادات کرام، حفاظ کرام اور انتہائی قابل قدر بزرگوں، دوستوں، عاشقان صحابہ و اہل بیت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب جتنے حضرات تشریف لائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں آپ کا مشکور ہوں، آپ نے مجھ جیسے نکمے کو سننے کے لیے آپ تشریف لائے۔ میں بھی کوشش کروں گا آپ کا وقت ضائع نہ کروں، کچھ نہ کچھ جو قرآن پاک، احادیث پاک سے، جو بزرگوں سے، استاذوں سے پڑھا ہے، وہ آپ کے سامنے عرض کروں۔ آپ جتنے بھی تشریف لائے ہیں معزز مہمان ہیں، اور سارے مہمان خصوصی ہیں، سارے مہمان خصوصی ہیں، اور سب کو میں ویلکم کر رہا ہوں۔ میرے دائیں طرف محترم استاد گرامی حافظ محمد اکرم صاحب تشریف لائے ہیں اسلام نگر سے، مرحبا، ویلکم۔ اور بھی اگر کوئی بھائیوں میں سے آیا ہے یا عزیزوں میں سے، اور جتنے دوست احباب مرغزار کالونی سے تشریف لائے ہیں، دور دراز سے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ محترم حاضرین، یہ رات بڑی مبارک رات ہے، بڑی عظیم رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جو امام حسین نے میدان کربلا میں یزیدیوں سے کہا کہ اگر تم نے جنگ ہی کرنی ہے تو ایک رات ہمیں دے دو تاکہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، نوافل پڑھ لیں، تسبیحات کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں۔ اس رات کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات عبادت کرتے رہے۔ یہ وہ مبارک رات ہے۔ تو آج ہم ان کی یاد میں جامع مسجد مرغزار کالونی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے، صحابہ کرام کی محبت عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، قرآن مجید کی ایک آیت مقدسہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ محبوب آپ اعلان فرما دیں، اپنی امت سے اعلان فرما دیں، لا اسألکم، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ حضور نے بڑی محنت کی ہے، بڑی مشقت کی ہے، لوگوں کو راہ راست پہ لگانے کے لیے، توحید سکھانے کے لیے، جنت کا راہی بنانے کے لیے۔ حضور کے راستے میں بڑی بڑی مشکلات آئی ہیں، حضور کے راستے میں لوگوں نے کانٹے بچائے ہیں، طائف کی وادی کے اندر حضور لہو لہان ہو گئے ہیں، حضور نماز پڑھ رہے ہیں، لوگوں نے اوجریاں پھینک دی ہیں، حضور کے گلے مبارک کے اندر چادریں ڈال کے بل دیے گئے ہیں، حضور کو نزیبہ کلمات کہے گئے ہیں، مگر میرے آقا علیہ السلام مسلسل تبلیغ فرماتے رہے، مسلسل تبلیغ۔ جسم لہو لہان ہو گیا، تبلیغ فرماتے رہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کلمہ عطا فرمایا، توحید کا سبق سکھایا، جنت کا راہی بنایا، جہنم سے بچایا، اس کا معاوضہ، اس کا بدلہ، اس کی قیمت، اس کی اجرت تم سے نہیں مانگتا۔ ہاں ایک چیز مانگتا ہوں، الا المودۃ فی القربى، اپنے قریبیوں کا پیار مانگتا ہوں، قریبیوں کا پیار مانگتا ہوں، قریبیوں کا پیار مانگتا ہوں، کیونکہ میں مانگنے آیا نہیں۔ نبی کی شان بھی مانگنا نہیں ہے، نبی دینے کے لیے آتا ہے، توحید دیتا ہے، کلمہ دیتا ہے، جنت دیتا ہے، جو مانگو نبی کے در سے ملتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا اسألکم، میں تم سے سوال نہیں کرتا،
میں سوال کیوں کروں؟ کیوں؟ اللہ نے مجھے خیر کثیر سے نوازا ہے. انا اعطیناک الکوثر، اللہ نے خیر کثیر مجھے عطا فرمائی. ووجدک عائلا فاغنا، اللہ پاک نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو حاجت مند پایا پھر غنی فرما دیا. تجھے اور مجھے کوئی غنی کرے نا دنیا دار بندہ تو اس کا حساب کوئی نہیں، اور جسے اللہ غنی کرے، اللہ فرماتا ہے محبوب میں نے تمہیں غنی فرمایا ہے. آگے میں نے تمہیں غنی فرمایا ہے. اللہ اکبر. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے غنی فرمایا ہے تو پھر حضور نے ایسے امت کو خزانے عطا فرمائے ہیں. دنیا کی حیثیت کیا ہے، دنیا کی اوقات کیا ہے، میرے آقا نے تو جنت کے خزانے بھی امت کو عطا فرما دیے جو سب سے قیمتی ہے. میرے آقا کی بارگاہ میں چند مثالیں دے کے گفتگو کو آگے لے کے جا رہا ہوں. حضور کی بارگاہ میں 10 صحابہ کرام ایک دن آگے، کمرہ بند تھا. اللہ اکبر، کتنے عظیم صحابہ تھے. میرے آقا کی لجپالی دیکھیں، آئے بھی 10 اور 10 کو حضور نے جنت عطا فرما دی. اب ذرا کمزور آواز نہ آئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کا نام لے لے کے حضور نے جنتی فرمایا ہے. سنیں، ان کا نام لینے میں بھی مزہ ہے، ان کا نام لینا بھی ایک جنت کی راہ ہے، ان کا نام لینے میں بھی برکت ہے. وہ کیسے نام ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پہ کیسا نام آیا آپ سنیں گے تو آپ بھی وجد میں آ جائیں گے. میرے آقا کی نگاہ پڑی ایک ہستی پر تو حضور نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ. آواز کمزوروں والی نہ آئے. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، ابو عبیدہ ابن جراح فی الجنہ. اللہ، 10 صحابہ اکرام ہیں. میرے آقا نے باری باری ان کا نام لے لے کے فرمایا میں تمہیں بھی جنت دیتا ہوں، تمہیں بھی جنت دیتا ہوں، تمہیں بھی جنت دیتا ہوں، تمہیں بھی جنت دیتا ہوں. صحابہ کرام کو حضور جنتیں بانٹ رہے ہیں. بانٹتا کون ہے؟ جو مالک ہو. اسی لیے تو فاضل بریلی نے کیا خوبصورت کہا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں، اور ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے. مالک کل کہلاتے یہ ہیں. انا آتیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں. رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں. میرے آقا کی بارگاہ میں 10 صحابہ بیٹھے ہیں، حضور نے انہیں جنت عطا فرما دی. حضور دینے کے لیے آئے ہیں، مانگنے کے لیے. بدر کا میدان ہے، حضرت معوذ کا بازو ٹوٹ گیا. حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں حضور بازو ٹوٹ گیا ہے. میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، طبیب کے پاس جاؤ. میں تو قوم کو مسائل بتانے آیا ہوں، میں نمازیں پڑھانے آیا ہوں، میں توحید کا درس دینے آیا ہوں. یہ کام میرے والا تو نہیں. بلکہ معوذ صحابی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور بازو ٹوٹ گیا ہے، اتر گیا ہے، بالکل جدا ہو گیا ہے. آپ طبیب کائنات ہیں، آپ ساری کائنات کے طبیب ہیں. حضور بازو ٹوٹ گیا ہے، مہربانی فرمائیں. میرے آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن بازو پہ لگایا، 7 جوڑا. میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا 2 مہینے بازو تھام کے رکھنا ہے، 2 مہینے بازو اٹھا کے رکھنا ہے، ہلانا نہیں ہے. لعاب دہن لگا کے جوڑا. ساتھ ہی میرے نبی نے فرمایا ذرا ہلا کے دکھاؤ تو صحیح، ٹھیک ہو گیا ہے کہ نہیں ہوا. نہیں، آواز کمزوری والی، بلند آواز سے کہے سبحان اللہ. وہ صحابی کہتے ہیں میں نے اسی وقت بازو کو ہلایا. فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے ایسے لگتا تھا جیسے ٹوٹا ہی نہیں ہے، ٹوٹا ہی نہیں ہے. یہ میرے نبی کی شان ہے. میرے نبی عطا فرمانے آئے، میرے نبی مانگنے کے لیے. حضور کی بارگاہ تو ایسی بارگاہ ہے، یہ مسلمہ حقیقت ہے. میرے نبی کی بارگاہ میں جو بھی آیا ہے بیکاری بن کے آیا، دین و دنیا کا تاجدار بن گیا ہے. جاگ رہے ہیں؟ جاگ رہے ہیں؟ پیار سے کہیں سبحان اللہ. مجھ سے لیکچر نہیں دینے ہوتا، میں بیان کروں گا آپ سنتے جائیں گے. دیکھوں گا آپ سست پڑ گئے ہیں تو کہوں گا وآخر الدعوانا. بس کمزوروں والی آواز نہ ہو.
میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے، یہ وہ بارگاہ ہے جہاں کوئی آیا ہے نا، ذرہ تھا تو آفتاب بن گیا ہے، ادنا تھا تو آلہ بن گیا ہے، پتھر تھا تو لال بن گیا ہے، کانٹا تھا تو پھول بن گیا ہے، برا تھا تو اچھا بن گیا ہے، شکی تھا تو سعید بن گیا ہے، ناپاک تھا تو پاک بن گیا ہے، راہزن تھا تو راہبر بن گیا ہے، ارے جہنمی تھا تو جنتی بن گیا ہے، ذرہ تھا تو زر بن گیا ہے، قطرہ تھا تو دریا بن گیا ہے، صدف تھا تو گوہر بن گیا ہے، کالا تھا تو رشک کمر بن گیا ہے۔ یہ وہ بارگاہ ہے کہ مقتدی تھا تو امام بن گیا، غلام تھا تو آقا بن گیا۔ میرے آقا علیہ السلام کی وہ بارگاہ ہے جہاں ابو بکر آیا صدیق بن گیا ہے، عمر آیا فاروق بن گیا ہے، عثمان آیا ذو النورین بن گیا ہے، علی آیا شیر خدا حیدر کرار بن گیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی ایسی بارگاہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں لا اسألکم، میں تم سے سوال نہیں کروں گا، میں مانگنے کے لیے نہیں آیا، میں عطا کرنے کے لیے آیا۔ الا المودۃ فی القربى، میں اپنے قریبیوں کی محبت مانگتا ہوں۔ عرض کی حضور آپ کے قریبی کون ہیں؟ فرمایا میرے قریبی علی شیر خدا ہے، میری بیٹی فاطمہ ہے، ان کے بیٹے حسن حسین ہیں۔ میری بیٹی کی توقیر کرنا، علی شیر خدا سے پیار کرنا، حسن حسین سے محبت کرنا، فرمایا میں ان کی قرابت مانگتا ہوں، ان کی محبت مانگتا ہوں۔ حضور نے امت سے یہ چیز مانگی ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، حضور نے جو چیز مانگی ہے سب سے زیادہ صحابہ نے اس پہ عمل کیا ہے یا آج ہم نے عمل کیا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بلند آواز سے صحابہ نے۔ اس پر دلیل عرض کرتا ہوں، اس امت میں سب سے افضل جس ہستی کا نام ہے اس ہستی کا نام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اے لوگو، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مجھے اپنی قرابت سے نبی کی قرابت سے زیادہ پیار ہے، مجھے اپنے رشتہ داروں سے نبی کے رشتہ داروں سے زیادہ پیار ہے، مجھے اپنی اولاد سے نبی کی اولاد سے زیادہ پیار ہے، زیادہ پیار ہے۔ اس پر ایک دو دلیلیں عرض کرتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان قریبیوں سے کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے۔ علی شیر خدا تشریف لائے، ابو بکر صدیق فرماتے ہیں پیارے علی، جن ہاتھوں سے تم نے رسول اللہ کو غسل دیا ہے انہی ہاتھوں سے مجھے غسل دینا۔ ایک بات پھر فرمایا حضرت علی شیر خدا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے والد گرامی ابو بکر صدیق پاس بیٹھے، علی شیر خدا نماز پڑھ رہے ہیں، ابو بکر صدیق علی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، قیام میں چہرہ دیکھ رہے ہیں، رکوع میں چہرہ دیکھ رہے ہیں، سجدے میں چہرہ دیکھ رہے ہیں، اتحیات کی شکل میں چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ ام المومنین عرض کرتی ہیں ابا جان علی عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، آپ علی کا چہرہ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تاجدار صداقت ابو بکر صدیق فرمانے لگے اے عائشہ، علی رب کی عبادت کر کے، نماز پڑھ کے، قیام کر کے، رکوع کر کے، سجود کر کے، اتحیات کی شکل میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، میں علی شیر خدا کا چہرہ دیکھ کے عبادت کر رہا ہوں۔ النظر الی وجہ علی عبادت، میرے نبی کا فرمان ہے علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی؟ یہ خبر کسی دشمن نے پھیلائی ہوگی۔ صحابہ کا آپس میں اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے۔ ایک اور دلیل سنیں، ایمان تازہ ہوگا۔ حضور مسجد نبوی شریف کے اندر واز فرما رہے ہیں، مسجد بری ہوئی ہے، امام الانبیاء بیان فرما رہے ہیں،
آخر میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضور کے ساتھ ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے کریم نبی نے دیکھا نا علی آئے ہیں اور مجمع ہے زیادہ، اب علی کی جگہ تو ہے نہیں، اب حضور کی چاہت یہ ہے کہ علی کو جگہ ملے۔ حضور دیکھ رہے ہیں علی آگے ہیں، کہاں بیٹھتے ہیں، جگہ دیتا کون ہے؟ اللہ اکبر، امت میں جو سب سے افضل تھا نا ابو بکر، وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے ہا ہنا یا ابا الحسن اجلس، اے ابا الحسن، اے امام حسن کے والد گرامی، آپ یہاں تشریف لائیں۔ اپنی جگہ کو چھوڑا، ساتھ ہو گئے، علی کو درمیان میں بٹھایا۔ اتنا خوبصورت منظر تھا کہ ابو بکر دائیں طرف، درمیان میں علی، ساتھ امام الانبیاء۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا نا میرے غار یار ابو بکر نے علی کا احترام کیا ہے، علی کا ادب کیا ہے، علی کو جگہ دی ہے، تو حضور نے اپنا خطبہ روک کے ابو بکر کی شان میں جملے بولے، جملے بولے۔ وہ جملے میرے لیے بھی ایک درس ہیں، آپ کے لیے بھی درس ہیں۔ ان جملوں کے اندر ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ حضور نے خطبہ روک کے جملے کیا بولے؟ حضور فرمانے لگے اے صحابہ، یا ابا بکرن انما یعرف الفضل لأہل الفضل ذو الفضل۔ میرے علی آئے نا، ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے، جگہ کوئی نہیں، ابو بکر نے کھڑے ہو کے جگہ دے دی ہے، تو پھر میں کہتا ہوں نا اے ابو بکر، اہل فضیلت کی فضیلت کو فضیلت والا ہی جانتا ہے، عزت والا ہی کسی کو عزت دیتا ہے، کوئی دوسرا نہیں دے گا۔ عزت والا جو خود عزت والا ہے وہی کسی کو عزت دے گا، دوسرے نے عزت کیا دینی ہے؟ حضور نے پہلے ابو بکر کو عزتیں عطا فرمائی، فرمایا عزت والا ہی کسی کو عزت دیتا ہے۔ اس انداز کو دیکھ کر حضور بڑے ہی خوش ہوئے، بڑے ہی راضی ہوئے، بڑے ہی راضی ہوئے۔ اس پر بڑے دلائل ہیں، میں ذرا صحابہ کا پیار بیان کر رہا ہوں۔ ابو بکر صدیق کا بڑا ہی پیار ہے، قسمیں اٹھا اٹھا کے کہتے ہیں ہمیں اپنی قرابت سے نبی کی قرابت زیادہ پیاری ہے، زیادہ پیاری ہے، زیادہ پیاری ہے۔ بس بات ختم۔ یہ جھگڑے جو آج، یہ بالکل سارا فساد، یہ روٹی، یہ سارے مسائل لوگوں کے اپنے صحابہ کا آپس میں پیار۔ آپ دیکھیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مقدس آیا، فاروق اعظم آپ نے کچہری لگائی، آپ کا جو بیٹھنے کی جگہ تھی وہاں صحابہ کرام آیا کرتے تھے، آپ کا ٹائم ٹیبل تھا، اس کے مطابق آپ لوگوں کو ٹائم دیتے تھے۔ امام حسن بھی تشریف لائے، امام حسین بھی تشریف لائے، ان کے آگے آگے عبداللہ بن عمر تھے، فاروق اعظم کے بیٹے تھے، باپ کو ملنے کے لیے آئے، امیر المومنین کی حیثیت سے آگے آگے آئے۔ اندر سے آواز آئی بیٹے کو ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا بیٹا واپس چلا جائے۔ حسن حسین پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، انہوں نے دیکھا امیر المومنین نے اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی تو پھر ہمیں کیسے اجازت دیں گے، واپس چلے گئے۔ بعد میں کسی نے بتایا یا امیر المومنین، آپ کے دروازے پر نبی کے نواسے آئے تھے، نبی کے نواسے آئے تھے۔ امیر المومنین ان کے پاس گئے، فرمانے لگے تم آئے تھے اندر کیوں نہیں آئے؟ امام حسن حسین عرض کرنے لگے، فرمانے لگے ہم نے سوچا جب بیٹے کو اجازت نہیں تو ہمیں اجازت کیسے ملے گی؟ فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے جو ہمارے سر پہ بال اگے ہوئے ہیں نا، یہ آپ کا صدقہ ہے۔ مراد عزت تھی، مراد شان تھی۔ ہمیں جو شانیں ملی ہیں، ہمیں جو عزت ملی ہے، وقار ملا ہے، جناب آپ کے صدقے میں ملا ہے۔ آپ جس وقت چاہیں 24 گھنٹوں میں سے جس وقت آنا چاہیں، آپ کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ اللہ اکبر، کوئی رکاوٹ نہیں۔ اس قدر فاروق اعظم نے ان سے پیار کیا ہے، اس قدر پیار کیا۔
اور یہاں امام الانبیاء کا پیار تو پھر کیا بات ہے، امام الانبیاء کا پیار، میں اس پر بھی ایک دو باتیں عرض کر کے گفتگو کو پھر ادھر لاتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نواسوں سے کتنا پیار فرمایا ہے، اس پر حدیث پاک سنیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں حسن سے پیار کرتا ہوں، اے اللہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں، اے اللہ جو حسن حسین سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار فرما۔ گویا کہ جو اللہ کا پیار چاہتا ہے وہ نبی کے نواسوں سے پیار فرمائے، نبی کے نواسوں۔ پھر حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میرے حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے۔ ماشاءاللہ یزید نے آپ کی سرداری نہیں مانی، آپ ماننے والے حسینی بیٹھے ہیں، ذرا آواز کے اندر طاقت آئے، جنتی جوانوں کے، جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا الحسن والحسین ہما ریحانتا من الدنیا، حسن حسین دنیا میں میرے پھول ہیں۔ حضور سونگا کرتے تھے، صحابہ نے عرض کی حضور سونگتے کیوں؟ فرمایا مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے، مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ لو جی ایک حدیث پاک میں عرض کرنے لگا ہوں، وہ حدیث پاک چھوٹی سی ہے، ایک سطر جتنی ہے۔ نبی کو اپنے نواسے حسین سے کتنا پیار ہے، ایک سطر میں حضور نے حسین کا 3 دفعہ نام لیا ہے، حسین منی وانا من حسین، احب اللہ و احب اللہ و احب حسینہ۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے، 3 دفعہ حضور نے نام لیا ہے۔ فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ سادے لفظوں میں ترجمہ یوں کر لیں، حسین میرا میں حسین کا، بات ختم ہو گئی۔ حسین میرا، بولیے نا، حسین میرا میں حسین کا، اب بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد تو بات ہی کوئی نہیں نا، کہ نبی فرما رہے ہیں حسین میرا اور میں حسین کا۔ حضور دعا مانگتے ہیں اے اللہ حسین سے محبت فرما، اور جو حسن حسین سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ حضور نے اس حدیث کے اندر 3 دفعہ حسین کا نام لیا ہے۔ گویا کہ حسین کا نام لیتے ہوئے حضور تھکتے نہیں، حضور بار بار حسین کا نام لیتے ہیں، بار بار جپتے ہیں۔ اتنا پیار ہے اس نام سے، اتنی محبت ہے اس نام سے۔ آئے نا ذرا ہم بھی حسین کا نام لے لیں، جاگ رہے ہیں؟ اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسین یا حسین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین۔ نہیں نہیں بھائی ایسے نہیں، ایسے آپ حسینی بیٹھے ہیں نا، حسینی بیٹھے ہیں تو آپ نے حسینیوں کی طرح جواب دینا ہے، سینے کا زور لگا کے جواب دینا ہے۔ اور جتنے بھی خارجی رافضی ہیں وہ سارے سن لیں، یہ سچے سچے حسینی بیٹھے ہیں، ان کے دلوں میں صحابہ کا پیار بھی ہے، نبی کی اہل بیت کا پیار بھی ہے، یہ سچے سچے حسینی بیٹھے ہیں۔ لہذا سینے کا زور لگا کے جواب دیں، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین۔ اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے، آپ کی قبر روشن فرمائے، دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین۔ اچھا ابھی بھی آپ شرم محسوس کر رہے ہیں کیونکہ بولے کبھی نہیں نا، یہ ذرا عجیب ہی نوکھا کام ہے۔ ذرا میں بلا رہا ہوں، لو جی ایک اور کام کر لیتے ہیں، سورہ یاسین پڑھیں۔ اللہ پاک کا فرمان ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، قیامت کے دن تمہاری زبانیں بند، منہ پہ مور لگا دی جائے گی، تمہارے ہاتھ بولیں گے، تمہارے پاؤں بولیں گے۔ ان ہاتھوں سے اچھا کام کیا ہوگا تو ہاتھ گواہی دیں گے، انہوں نے اچھا کام کیا ہے۔ پاؤں سے اچھا کام کیا ہوگا تو پاؤں گواہی دیں گے۔ زبان بند، منہ بند، یہ قرآن کی نص ہے، قرآن کی نص۔ ذرا ہاتھوں کو بھی گواہ بنائیں، حسین کا نام لینے کے لیے ہاتھوں کو بھی بلند کریں، اور دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے حسین کا نام لیں۔ اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین۔ آپ نے ہاتھ تو کھڑے کیے ہیں، بزرگوں سے معافی ہے، بزرگوں کو
جوان ذرا اور زور لگائیں تاکہ یہ مسجد بھی اداس ہے، یہ حسین کے ذکر سے مسجد بھی اداس ہے۔ اداس ہے کہ نہیں؟ یہ مسجد اداس ہے، لہذا مسجد کی اداسی ختم ہو جائے کہ آج سچے سچے حسینی بیٹھے ہیں، اس لیے بلند آواز سے، تاکہ کم از کم ایک سال کی اداسی تو ختم ہو جائے نا، اگلا سال آئے گا تو پھر اداسی دور کر لیں گے۔ اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین۔ اللہ آپ کے ایمان کی سلامتی فرمائے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آپ واقعی حسینی بیٹھے ہیں۔ ایک نعرہ اور لگا لیتے ہیں، کیونکہ امام حسن کا ذکر نہ ہو تو بات پوری نہیں ہوتی۔ یا حسن، آپ یا حسین کہیں نا، یا حسن، یا حسن نہیں، آواز ذرا کمزور ہو گئی ہے، ہاتھ بھی بلند نہیں ہوئے، ذرا اسی انداز میں ہاتھ بھی اٹھا کے رکھیں اور حسین کا نام بھی اسی انداز میں لیں، یا حسن، یا حسن، یا حسن، یا حسن۔ یہ سارے حسینی ہیں۔ امام حسین کا نام قبر میں کام آئے گا، قبر میں کام آئے گا، حشر میں کام آئے گا۔ اور جانتے ہو اہل بیت کی محبت کتنی ضروری ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے ایک وقت آئے گا میری امت کو شک و شبہات میں لوگ مبتلا کر دیں گے۔ میرے آقا اپنے دور میں فرما گئے، الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو میرے اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہادت کے مرتبے پہ فائز ہو کے مرا۔ کتنا بڑا بھائی، شہید تو وہ ہوتا ہے جو جان قربان کرے۔ جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان کا نام لیتے ہوئے بندہ دنیا سے چلا جائے تو شہادت کا رتبہ نصیب ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات طائبہ، جو میری آل کی محبت میں مرا وہ طائب ہو کے مرا۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات مومنا، جو میری آل کی محبت میں مرا وہ ایمان کی حالت میں مرا۔ الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنت ثم منکر و نکیر۔ حضور فرماتے ہیں جو میری آل کی محبت میں مرنے لگا ملک الموت مرنے کے وقت جنت کی بشارت دے گا۔ ملک الموت آئے گا، روح نکالے گا اور روح نکالتے ہوئے کہے گا، اے حسین کا نام جپنے والے، روح بعد میں نکالوں گا، پہلے جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ ثم منکر و نکیر، پھر قبر میں جائے گا تو منکر نکیر مبارک دے۔ پھر حضور فرماتے ہیں، الا ومن مات علی حب آل محمد یزف الی الجنت کما تزف العروس الی بیت زوجہا، جو اہل بیت کی محبت میں مرا حضور فرماتے ہیں جنت کی طرف جائے گا ایسے بن ٹھن کے جائے گا جیسے دلہن اپنے شوہر کے گھر میں جاتی ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں، الا ومن مات علی حب آل محمد فتح لہ فی قبرہ بابان الی الجنت، جو میری آل کی محبت میں مرا حضور فرماتے ہیں قبر تو گھر والے بند کر کے آ جائیں گے، اللہ پاک اس کی قبر کی طرف جنت کے 2 دروازے کھول دے گا۔ پھر حضور فرماتے ہیں، الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی السنت والجماعت، جو میری آل کی محبت میں مرا وہ سنت میں مرا، جماعت والوں میں مرا، وہ فرقہ وریت کرنے والوں میں نہیں مرا، اہل سنت و جماعت کے مسلک میں مرا۔ پھر حضور نے فرمایا، الا ومن مات علی بغض آل محمد جاء یوم القیامت مکتوب بین عینیہ آیس من رحمت اللہ، جو حضور کی آل کی بغض میں مرا۔ آل کا ذکر جسے سکھاتا نہیں نا، سکھاتا، جسے علی کا ذکر سکھاتا نہیں، سکھاتا سمجھتے ہیں نا، جسے حسن کا ذکر سکھاتا نہیں، جسے حسین کا ذکر سکھاتا نہیں، جسے بی بی پاک کا ذکر سکھاتا نہیں، جو آل کی بغض رکھتے ہوئے مرا، میرے کریم نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن آئے گا
اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں لکھا ہوگا یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے، اللہ کی رحمت سے محروم ہے، اللہ کی رحمت سے محروم ہے، جبکہ اللہ کی رحمت عام برس رہی ہوگی۔ پھر میرے نبی فرماتے ہیں یہ جملہ حضور فرما گئے، سنیں، الا ومن ماتا الا بغض آل محمد ماتا کافرا، جو میرے آل کے بغض کے اندر مرا وہ اسلام پہ نہیں مرا، وہ کفر کی حالت میں مرا ہے، وہ کفر کی حالت میں مرا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا من مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحۃ الجنہ، تو حضور فرماتے ہیں جو میرے آل کی بغض میں مرا جنت کی خوشبو 500 سال کے راستے تک جائے گی۔ 500 سال بندہ مسلسل چلتا رہے نا جی، ابھی میرا 3 گھنٹے چلیں تو لاہور آ جاتا ہے، 4 گھنٹے چلیں تو اسلام آباد آ جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں 500 سال کا سفر کرتے 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 جہاں بندہ پہنچے گا نا جنت کی خوشبو وہاں بھی آئے گی، مگر جو میری آل کے بغض میں مرا جنت جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی جنت کی خوشبو بھی پا نہیں سکے گا۔ لو جی کوئی پیچھے گل رہ گئی، دسو کوئی گل رہ گئی؟ ہون بھی کوئی آل بیت دی بغض وچ مرے، کسے نو علی دا نا چنگا نہ لگے، حسن حسین دا نا چنگا نہ لگے، تے پھر وہ اپنے ایمان دا علاج کرا لوے نا، اپنے ایمان دا علاج کرائے۔ اس لیے کہ حسینی سچا سچا وہی ہے جو اہل بیت کی محبت میں صحابہ کی گستاخی نہ کرے۔ اگر حسین کا، حسن کا، علی کا، سیدہ پاک کا ذکر کرتے ہوئے صحابہ کا دامن چھوٹ گیا وہ حسینی نہیں ہے، وہ حسینی نہیں ہے۔ میں عرض کرتا ہوں حسین سے صحابہ نے پیار کیا، حسین سے صحابہ نے محبت کی، اور حسین نے صحابہ سے پیار کیا۔ جاگ رہے ہیں؟ پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ آپ بیدار بیٹھے ہیں، جب آواز کمزوری والی آئے گی نا تو میں سمجھوں گا اب وقت آ گیا، قریب ہو گیا۔ اب سنیں، ایمان تازہ ہوگا۔ مدائن فتح ہوا، کون سا علاقہ فتح ہوا؟ ماشاءاللہ بڑی اونچی آواز میں کہا ہے، تھک تو نہیں گئے؟ اک تو نہیں گئے؟ اچھا جی ہاتھ کھڑے کریں جو تھک گئے۔ ماشاءاللہ سارے ہی بیدار ہیں۔ لو جی ایک روایت بڑی محبت والی ہے وہ بھی سنا دیتا ہوں۔ مدائن فتح ہوا، کون سا علاقہ فتح ہوا؟ مدائن، فاروق اعظم کے دور میں فتح ہوا، مدائن فتح ہوا۔ مال غنیمت آیا مسجد نبوی میں، یہ بات غلط ہو میں ذمہ دار ہوں، میں ادھر امام بھی ہوں، بھاگنے والا نہیں، میں ساری زندگی اس پہ پہرا دینے والا ہوں۔ مدائن فتح ہوا، فاروق اعظم کا پیار دیکھے، صحابہ کا دعویٰ تھا ہمیں اپنی قرابت سے نبی کی قرابت زیادہ پیاری، ہمیں اپنے رشتہ داروں سے نبی کے رشتہ دار زیادہ پیارے، ہمیں اپنی اولاد سے نبی کی اولاد زیادہ پیاری ہے۔ اس پر دلیل سنیں، مسجد نبوی ہے، مال غنیمت آ گیا، فاروق اعظم بھی آ گئے، مال غنیمت تقسیم ہونے لگا، اللہ اکبر، امام حسن تشریف لے آئے۔ آواز کمزوروں والی ہے۔ امام حسن تشریف لے آئے اور آ کے کہتے ہیں یا امیر المومنین عمر ابن الخطاب، اے امیر المومنین جو مال غنیمت میں میرا حصہ بنتا ہے مجھے دو۔ فاروق اعظم نے 1000 درہم امام حسن کی جولی میں ڈالا، ادھر بٹھا دیا، آپ تشریف رکھیں، اور ساتھ کہا جناب ویلکم جی آیا نو، مرحبا جی آیا نو، او ساری عزتوں کے لائق آپ ہیں، ساری عظمتیں آپ کی خاطر ہیں، آپ نے بڑا اچھا کیا ہے، آپ تشریف لائے ہیں، مرحبا، بڑی عزت سے نوازا، بڑی محبت سے نوازا، 1000 درہم دیا، بٹھایا۔ تھوڑی ہی دیر گزری نا امام حسین بھی تشریف لے آئے۔ کتنا پیار ہے، پیسے مانگنے اتنے آسان نہیں ہوتے، اور جتنے پیار چوکھا ہوئے نا اتنے مانگ لئی دینے، دسو نا مانگ لئی دینے کہ نہیں؟ اللہ کی قسم پیسے مانگنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، کسی کو کہنا مجھے پیسے دو یہ بڑا مشکل کام ہے، اور پیسے وہاں ہی مانگے جاتے ہیں جہاں پیار ہو۔ اہل بیت کو صحابہ سے کتنا پیار ہے، بول بول کے کہتے ہیں
اللہ اے امیر المومنین ہمیں دو، ہمیں دو، ہمارا حصہ دو۔ فاروق اعظم نے کہا مرحبا جی آیا نو، اے حسین ساری عزتیں آپ کے لائق ہیں، ساری عزتیں آپ کے، عظمت آپ کے لائق ہے، ہمیں جو عظمت ملی آپ کے صدقے میں ملی ہے، بڑا اچھا کیا ہے، مرحبا، ویلکم، جو اس دور میں الفاظ تھے سارے کہہ دیے۔ امام حسین کو 1000 درہم دیا۔ کتنا؟ 1000۔ دونوں بھائیوں کو 1000 دے کے بٹھا دیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری، عبداللہ بن عمر آئے، فاروق اعظم کے بیٹے آئے، جو ہی آئے آ کے کہنے لگے یا امیر المومنین عمر بن الخطاب، حضور آپ وقت کے بادشاہ ہیں، امیر المومنین ہے، میرا حصہ دے، میرا حصہ مال غنیمت میں جو بنتا ہے دے۔ آپ نے کہا مرحبا جی آیا نو، ویلکم، آپ بھی بڑی عزت والے ہیں، ایک وقت کے خلیفہ کے بیٹے ہیں، بڑی عظمت والے ہیں، تشریف رکھیں۔ آپ نے اپنے بیٹے کو 500 درہم دیے۔ صحابہ کا نعرہ تھا ہمیں اپنی اولاد سے نبی کی اولاد زیادہ پیاری ہے، زیادہ پیاری ہے، زبانی دعوے نہیں، اس پہ عمل بھی ہو رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر کو 500 درہم، امام حسن کو 1000، امام حسین کو 1000۔ عبداللہ بن عمر نے کہا حضور حسن حسین چھوٹے چھوٹے تھے، میں نبی پاک کے ساتھ تلوار لے کے جنگ کرتا تھا، جنگیں لڑا کرتا تھا، حسن حسین کو 1000 اور مجھے 500۔ لاکھوں سلام عبداللہ بن عمر کی قبر پر جنہوں نے مسئلہ امت کا حل کر دیا۔ پوچھنا چاہتے تھے وجہ کیا ہے، وجہ بھی تو امت کو پتا چلے نا۔ امیر المومنین فرمانے لگے بیٹا عبداللہ اگر 1000 درہم لینا ہے نا تو وہ رشتے لے کے آ جو حسن حسین کے رشتے ہیں۔ اب ذرا آواز کمزور نہ ہو تو میں ان رشتوں کا ذکر بھی کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا 1000 درہم لینے کے لیے حسن حسین جیسے رشتے بھی لا، فرمایا حسین کی ماں جیسی ماں لا، حسین کے بابا جیسا بابا لا، حسین کی نانی جیسی نانی لا، حسین کے نانے جیسا نانا لا، حسین کے ماموں جیسا ماموں لا، حسین کی خلائیں جیسی خلائیں لا، حسین کے چچا جیسا چچا لا۔ اتنی بات کہہ کے نا فاروق اعظم نے بات کو روکا نہیں، ان رشتوں کا ذکر کیا۔ آئیں ذرا حسین کے رشتوں کا ذکر کریں، آپ سینے کا زور لگا کے ان کے مقدس ناموں پہ اپنی محبت کا اظہار کریں۔ فاروق اعظم کی زبان ہے، آپ نے فرمایا عبداللہ حسین کی ماں سید العالمین ہے، حسین کا بابا سید الاولیاء ہے، حسین کا نانا سید الانبیاء ہے، حسین کی نانی خدیجہ الکبریٰ ہے، حسین کا چچا جعفر ابن ابی طالب ہے، حسین کی خلائیں رقیہ ام کلثوم ہے، حسین کا ماموں ابراہیم ابن رسول ہے۔ پہلے حسین جیسے رشتے تو لا، حسن جیسے رشتے تو لا۔ صحابہ کا یہ نعرہ ہے ہمیں اپنی قرابت سے نبی کی قرابت، ہمیں اپنی اولاد سے نبی کی اولاد زیادہ پیاری ہے۔ توجہ ہے تو ایک دو باتیں اور کر لوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایران جب فتح ہوا تو مال غنیمت میں نا ایک خاتون آئی، خاتون، ان کا نام تھا شہر بانو۔ کیا نام ہے؟ اللہ اکبر، میرے پاک حسین کی زوجہ محترمہ شہر بانو جب آئی تو پورے بازو پہ سونے کے کڑے تھے، پورے کسریٰ بادشاہ اس کی بیٹی تھی، پورے بازو پہ سونے کے کڑے، ادھر بھی اس دور کا رواج تھا گلے میں سونے کے کڑے، پاؤں کے اندر ہیرے جوہرات پورے وجود پہ لگے ہوئے تھے۔ آج کے حساب سے وہ کروڑوں کی مالیت، کروڑوں کی مالیت۔ اس حال میں جب شہر بانو آئی نا تو فاروق اعظم نے مشورہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا مجھے مشورہ دو، ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہے، میرا دل کرتا ہے یہ شہزادی ہے،
میں کسی شہزادے سے نکاح کروں. تو صحابہ نے پتہ کیا کہا؟ حضور وہ ایران کے بادشاہ کی شہزادی ہے، تو آپ بھی تو بادشاہ ہیں، آپ کا بیٹا عبداللہ جوان ہے، وہ شہزادہ ہے، اس کے ساتھ نکاح کریں. فاروق اعظم نکاح کر لیتے تو پھر بھی صحیح تھا، کر دیتے تو پھر بھی صحیح تھا. ان کا بیٹا جوان تھا. ہر باپ کو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے نا، تو اب آگے اولاد اپنی پر ہی خرچ کرتا ہے. لیکن صحابہ کا نعرہ تھا ہمیں اپنی اولاد سے نبی کی اولاد زیادہ پیاری ہے، زیادہ پیاری. اس پر دلیلیں عرض کر رہا ہوں، زیادہ پیاری ہے. فاروق اعظم فرمانے لگے اے صحابہ تمہاری نظر میں میرا بیٹا عبداللہ شہزادہ ہے، پر فاروق اعظم کی نظر میں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین شہزادہ ہے. اتنی بات کہہ کے نا فاروق اعظم نے خود نکاح پڑھا. امام حسین کا نکاح کس نے پڑھا؟ فاروق اعظم نے. بولیے کس نے پڑھا؟ یہ بات یہ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، یہ اہل سنت کے سٹیج سے آپ کو ملے گی. امام حسین کا نکاح جس نے پڑھا اس ہستی کا نام کیا ہے؟ فاروق اعظم. اللہ اکبر. فاروق اعظم شہربانوں سے نکاح فاروق اعظم نے پڑھا. شہربانوں کے بطن سے پیدا ہوئے امام زین العابدین. امام زین العابدین سے سادات کی نسل چلی ہے. آج پوری دنیا میں جتنے بھی سادات ہیں نا، یہ فاروق اعظم کی عدالت کی چمکتی ہوئی نورانی تصویریں ہیں. آپ کا یہ فیصلہ ہے، آپ عدالت میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ شہربانوں امام حسین کا نکاح. اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں روٹی کا جھگڑا تھا، باغ فدق روٹی کا جھگڑا تھا. کتنے نادان ہیں، کتنے بے وقوف ہیں. اس سے باغ فدق ایک نہیں کئی باغ فدق خریدے جا سکتے ہیں. صحابہ نے اسی حالت میں امام حسین کو نکاح میں دیا ہے شہربانوں. اللہ اکبر. محترم حاضرین، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 5 شادیاں فرمائیں. کتنی شادیاں؟ 5 شادیاں فرمائیں. ایک زوجہ محترمہ کا نام شہربانو ہے، پھر زوجہ محترمہ کا نام لیلا ہے، ام اسحاق ہے، حضرت قضائیہ ہے، اور 5 آپ کی ازواج ہیں. ان میں سے اولاد کتنی ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسین کو 4 بیٹے دیے، 2 بیٹیاں دی. شہربانوں کے بطن سے امام زین العابدین پیدا ہوئے. ام رباب، ایک بیوی کا نام ام رباب. ام رباب کے بطن سے علی اصغر پیدا ہوئے اور حضرت سکینہ پیدا ہوئی. ام اسحاق جو ہیں، ام اسحاق یہ جانتے ہو کن کی بیٹی ہے؟ یہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے حضرت طلحہ، یہ ان کی بیٹی ہے. یہ ان کی بیٹی ہے. حضرت طلحہ عشرہ مبشرہ میں ان کا نام آتا ہے. یہ ان کی بیٹی ہے ام اسحاق. ان کے بطن سے فاطمہ صغرا پیدا ہوئی جو مدینے میں رہ گئی. اور حضرت قضائیہ، ان کے بطن سے حضرت جعفر پیدا ہوئے. وہ چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے، میدان کربلا میں نہیں گئے، چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے. تو محترم حاضرین، حضرت فاروق اعظم نے اس قدر محبت کی ہے، عثمان غنی نے اس گھرانے سے اتنی محبت کی ہے کہ سیدہ فاطمہ کا نکاح علی پاک سے ہونے لگا تو حضور نے فرمایا علی حق مار کے لیے کوئی رقم ہے؟ عرض کی حضور کچھ بھی نہیں ہے. مولا علی نے فقیری کے اندر شہنشاہی کی ہے. یہ جملہ یاد رکھنا، مولا علی نے فقیری کے اندر شہنشاہی کی ہے، فقر و فاقے کے اندر شہنشاہی کی ہے. اللہ اکبر. اتنی شہنشاہی کی ہے کہ ابو جہل سامنے بیٹھا ہے، ایک فقیر آیا مانگنے والا. ابو جہل کو بھی پتا ہے علی کے پاس ظاہری طور پہ کچھ ہوتا ہی نہیں. اس سائل کو کہا کہ جو سامنے بیٹھا ہے نا، وہ سامنے ایک آدمی، جا اس سے جا کے لے. ابو جہل نے شرارت کی، سائل کو ادھر بھیج دیا. مولا علی ہوں سائل خالی جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ یہ بھی ایک پردہ ہے کہ ظاہری طور پہ کچھ رکھتے نہیں ہیں. مولا علی شیر خدا نے ایسے جیب میں ہاتھ ڈالا، اس کی مٹھی کے اوپر رکھا، کچھ پڑا.
اور پھونک ماری، فرمایا کھولنا نہیں، ابو جال تجھ سے پوچھے گا علی نے دیا کیا ہے، جب ابو جال پوچھے تو مٹھی کھولنا۔ وہ سائل گیا، ابو جال نے کہا کہ وہ سامنے جو آدمی بیٹھا تھا اس نے کیا دیا ہے؟ اس سائل نے کہا کہ اس نے کوئی ہاتھ میں چیز رکھی ہے، اوپر کوئی کچھ پڑا ہے، دم کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ابو جال کے سامنے مٹھی کھولنا، اگر کہتے ہو تو کھول دیتا ہوں۔ ابو جال نے کہا کھولو۔ ابو جال کے سامنے مٹھی کھولی نا، اندر ہیرا تھا، سونے سے قیمتی۔ ابو جال پاگل ہو گیا، پاگل ہو گیا، یہ بنا کیا ہے؟ اور میں تو سمجھتا تھا کہ ان کے گھر میں تو چیز ہی کوئی نہیں، یہ تو ہیرا سونے سے قیمتی۔ ابو جال دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا علی یہ ہیرا کہاں سے آیا ہے، یہ ہیرا کہاں سے آیا ہے؟ مولا علی نے پتہ کیا جواب دیا؟ اوے ابو جال، ایک ہیرا دیکھ کے تم پریشان ہو گئے ہو، ہمارے پاس تو ہیروں کی کان موجود ہے۔ وہ کہنے لگا وہ کیسے؟ مولا علی فرمانے لگے یہاں دیر کوئی نہیں لگتی، میں درود پڑھتا جاتا ہوں، ہیرے بنتے جاتے ہیں، درود پڑھتا جاتا ہوں، ہیرے بنتے جاتے ہیں۔ مولا علی نے فقیری کے اندر شہنشاہی کی۔ میرے نبی فرمانے لگے علی میرا دل چاہتا ہے میں اپنی بیٹی تجھے نکاح میں دے دوں۔ تو کوئی ہے؟ عرض کی حضور کچھ بھی نہیں، جنگی لباس زرہ ہے۔ فرمایا جاؤ بیچ کے آؤ، یہودیوں کا بازار ہے، کسی نے 5 درہم، کسی نے 10 درہم، کسی نے 15 درہم۔ عثمان غنی نے دور سے دیکھا علی کھڑے ہیں، دوڑتے ہوئے آئے، علی کیوں کھڑے ہو؟ کہا نبی نے فرمایا ہے شادی کرنی ہے، حق مار لے کے آؤ، جنگی لباس بیچنے کے لیے آ گیا ہوں۔ عثمان غنی فرمانے لگے اے پیارے علی چھوڑو ان باتوں کو، بتاؤ تمہاری شادی پہ خرچہ کتنا ہوگا؟ او یار ہون تے ایسے ہون نا، یار تے ہوتے ہیں نا یار، یاری تو اس چیز کا نام ہے۔ کہنے لگے پیارے علی چھوڑے زرا کو اور یہ بتائیں تمہاری شادی پہ خرچہ کتنا ہوگا؟ مولا علی فرمانے لگے تقریباً 400 دینار۔ زرہ کی بولی لگی 5، 10، 15، بولی رک گئی۔ علی فرمانے لگے 400 درہم، یہ ڈولا مایا نہیں سنا رہا، تاریخ اسلام کی معتبر کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے، 400 درہم تقریباً میری شادی پہ خرچہ ہے۔ عثمان غنی نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 400 درہم نکالے، علی کی مٹھی میں رکھے، فرمانے لگے کہاں جانا ہے؟ علی فرمانے لگے تھوڑی دیر کے بعد مصطفیٰ کی کچہری میں جانا ہے۔ ابھی علی پہنچے نہیں، عثمان غنی پہلے پہنچے، عرض کی حضور یہ جنگی لباس ہے، علی نے بیچا ہے، عثمان نے خریدا ہے، اب میں عثمان علی کو شادی کے موقع پہ تحفہ عطا کرتا ہوں۔ اسے کہتے ہیں یاری، گلہ نال تے ہر کوئی لائی پھردا، لا کے توڑ نباونیاں اوکھیاں نے، اسے یاری کہتے ہیں۔ حضور اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے، اللہ اکبر، اتنا پیار ہے میرے غلاموں کے اندر، اتنی محبت ہے، میں بیٹی کا نکاح کرنے لگا ہوں تو عثمان نے سارا خرچہ برداشت کر لیا، تو پھر مولا علی نے بھی حق ادا کر دیا۔ توجہ ہو تو آخری بات کہہ دوں، مولا علی نے بھی حق ادا کر دیا۔ عثمان غنی کے دروازے پر 500 بلوائی آ گئے، انہوں نے گھیرا ڈال لیا۔ مولا علی نے فرمایا حسن ادھر آؤ، حسین ادھر آؤ، عثمان کے دروازے پہ پہرا دو، کوئی باغی اندر نہ جائے، کوئی بلوائی اندر نہ جائے، کوئی مصری اندر نہ جائے۔ کسی کی جرت ہے امام حسن حسین کا راستہ کراس کر کے اندر جائے؟ وہ پچھلے جانب آئے، پچھلی جانب انہوں نے دیوار کو اکھاڑا اور اکھاڑ کے اندر داخل ہوئے۔ حضرت علی شیر خدا نے اپنی وفا کا بھی حق ادا کر دیا، اپنی وفا کا حق ادا کر دیا۔ یہ ہے نبی کا پیار اس خاندان سے۔ ہم بھی حسین کا نام لینے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، حسین کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آج لوگ روتے بھی ہیں امام حسین کے نام پر، رونا باعث رحمت ہے، جس میں بناوٹ نہ ہو، جس میں تصنع نہ ہو، جس میں جھوٹی کہانی نہ ہو، آنسو آ جائیں باعث رحمت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا امام حسین کی جرت کو بیان کرو۔ کسی کے گھر میں ایک ماتم ہو جائے تو باپ کی کمر کام نہیں کرتی، 2 ماتم ہو جائیں باپ چلنے پھرنے سے قاصر ہو جاتا ہے،
ہم نے یہ منظر دیکھے ہیں، امام حسین کی جرت کو سلام نہ کریں، 72 لاشیں سامنے پڑے ہیں، ہر ایک کو اٹھا کے خیمے کے قریب لاتے رہے ہیں، آپ کے قدموں میں کوئی لغزش واقعہ نہیں ہوئی، اسی طرح کھڑے ہیں، 72 لاشیں اٹھائے ہیں، 72 لاشیں، اور سامنے کھڑے ہو کے آخری بار امام حسین جانے لگے جب اپنا بیٹا علی اکبر بھی شہید ہو گیا، اونو محمد بھی شہید ہو گئے، علی اصغر بھی شہید ہو گئے، عباس بھی شہید ہو گئے، اور ابو بکر بن علی بھی شہید ہو گئے، عمر بن علی بھی شہید ہو گئے، عثمان بن علی بھی شہید ہو گئے، جب سارے ہی شہید ہو گئے اکیلے امام حسین رہ گئے۔ اللہ اکبر، امام حسین کی جرت کو سلام ہے۔ امام حسین تنے تنہا سامنے گئے اور انہیں اتمام حجت کے لیے خطبہ دیا، فرمانے لگے ابھی بھی معافی مانگ لو۔ حسین کی لاجپالی دیکھیں، خدا کی قسم اتنی بڑی لاجپالی، 72 لاشیں سامنے، ابھی بھی معافی مانگ لو، معاف کر دوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، ہم نے جمعہ بھی پڑھنا ہے، ہمیں آرڈر ہے کہ پہلے جنگ کا کہ حسین کو ختم کرو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے، پھر خود بھی جام شہادت نوش کر لیا۔ اللہ اکبر، کیا کسی شاعر نے کہا ہے، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، جس نے حق، امام حسین نے حق ادا کیا ہے کہ نہیں؟ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانے کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپردے خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ نہیں، ایسے نہیں، یہ نعرہ بلند کریں، حسین کی بارگاہ میں سلام ہے، اس حسین ابن حیدر پہ، اس حسین ابن حیدر پہ، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے کہیں اس حسین ابن حیدر پہ، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، کروڑوں سلام۔ آخر میں پیغام حسین دے رہا ہوں، بات کو ختم کر رہا ہوں۔ امام حسین نے زندگی کی آخری نماز قضا کی کہ ادا کی؟ جی، اگر حسینی ہو تو پھر اس بات پہ رویا کرو، رونا ہے تو اس بات پہ رویا کرو ہمیں نماز نصیب نہیں۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں آپ کا سر اتر گیا، نیزے کی نوک پہ چڑھ کے بھی قرآن پڑھا ہے یا نہیں؟ ایک صحابی کہتے ہیں آپ کا سر نیزے کی نوک پہ تھا، حسین کے لب ہل رہے تھے، میں نے کان لگا کے سنا تو حسین 15ویں سپارے کی سورت کہف کی تلاوت کر رہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، حسین قرآن پڑھ رہے تھے۔ اور یارو، امام حسین کا سر بھی اتر گیا، حسین نے قرآن نہیں چھوڑا، اس بات پہ رونا چاہیے۔ ہم فیس بک کو کھولتے ہیں، یوٹیوب کو کھولتے ہیں، دوستوں کو میسج کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، نہیں نصیب تو قرآن نصیب نہیں، نصیب تو قرآن نصیب نہیں، اور سارا کام ہو رہا ہے۔ کتنی غفلت میں وقت گزر رہا ہے، موبائل ہاتھ میں روزانہ کھلتا ہے لیکن قرآن نصیب نہیں۔ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو سروں سے کپڑا اتارے کہ بازاروں میں جاتی ہیں، شادیوں کے موقع پر سر پہ کپڑا اتار دیتی ہیں، بالخصوص شادیوں کے موقع پر نبی کے خاندان کی مستورات، علی کے خاندان کی مستورات، امام حسین کے خاندان کی مستورات، اتنے مشکل ترین وقت کے اندر بھی سر سے کپڑا نہیں اترا، سر سے کپڑا نہیں اترا، چہرے سے نقاب نہیں اترا۔ آج ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیوں کو ہو کیا گیا ہے، ایسے لگتا ہے یہ مسلمان ہی نہیں رہی، ڈر لگتا ہے کہیں اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ کیسا ماحول آ گیا ہے، یہ ہر مسلمان کے گھر میں ہو رہا ہے، ہر مسلمان کے گھر میں، ہر مسلمان، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، اور ہر کوئی سمجھتا ہے ہاں ہاں جو کر رہی ہے وہی پکڑی جائے گی۔ بھائی نہیں نہیں، میرے نبی کا فرمان ہے ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ کتنے مردوں کو؟ 4 مرد۔ نمبر 1 بیٹا، نمبر 2 بھائی، نمبر 3 باپ، نمبر 4 شوہر۔ کیوں؟ بیٹا ماں سے ساری باتیں منوا لیتا ہے، یہ نہیں منوا سکا کہ ماں سر پہ کپڑا بھی لیا کر، یہ نہیں منا سکا کہ چہرے پہ نقاب بھی کیا کر۔ بھائی ساری باتیں منوا لیتا ہے، اپنی بہن کے سر کے اوپر کپڑا نہیں رکھوا سکا۔ شوہر ساری باتیں منوا لیتا ہے، اپنی بیوی کو سر پہ اور چہرے پہ نقاب نہیں کرا سکا۔ باپ ساری باتیں منواتا ہے لیکن اپنی بیٹی کے سر پہ کپڑا نہیں رکھ سکا۔ حضور فرماتے ہیں
ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ اس لیے جو بھائی ہے وہ بھی خیال کرے، جو بیٹا ہے وہ بھی خیال کرے، جو باپ ہے وہ بھی خیال کرے، جو شوہر ہے وہ بھی خیال کرے۔ عورتیں عزت ہوتی ہیں، بیوی عزت ہوتی ہے، اس کو پردے میں رہنا چاہیے، یہ اسلام کا پیغام ہے۔ اس لیے محترم حاضرین، بڑی باتیں ہیں جو آپ کے سامنے ضروری سمجھتا تھا وہ میں نے کی ہیں، اور 1 گھنٹے کا خطاب لکھا تھا، الحمدللہ ابھی پورا 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، ابھی ایک پورا تقریباً گھنٹہ ہو چکا ہے۔ صبح 10 محرم شریف کا دن ہے، تو کوشش فرمائیں روزہ رکھیں۔ میرے محبوب کا فرمان ہے، سارے نبی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اے میرے صحابہ تم بھی رکھو۔ 2 نہ رکھ سکو کم از کم عاشورہ کا تو رکھ لو، اگر 11ویں کا ساتھ رکھ لو، ایک اور روزہ شامل کر لو، نور علی نور ہے، اچھا کام ہے۔ اگر کوئی اس ارادے کے ساتھ نہیں رکھتا کہ اگر ایک رکھا تو دوسرا بھی رکھنا پڑے گا، وہ ایک نہ چھوڑے، ایک کا ثواب آپ کو ملے، وہ عاشورہ کا روزہ ضرور رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، جو باتیں میں نے درد دل کے ساتھ کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت بھی فرمائے، ہمارے عقیدے کی حفاظت بھی فرمائے، ہمیں صحابہ کا دامن تھام کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، امام حسین اہل بیت اطہار کا دامن تھام کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو پیغام دیا ہے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔